नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार फिर सलवात पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने इसमें आज़म क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कब से है, ये सब बयान करूंगा। मेरा ये कलाम मेरा कलाम नहीं है, मैं सिर्फ बयान कर रहा हूँ। इस बयान के लिए 41 साल इंतजार किया है और इस इंतजार के साथ 21 साल का खबर को परखने का तजर्बा भी है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन आपको आती है, तस्वीर, लफ्ज, साउंड, मैं सबको समझ सकता हूँ। और ये साउंड थोड़ा ठीक कीजिएगा अब्बास भाई। और ये जो नौजवान बैठे हैं, मैं खसूसी तौर पर ये बात कर रहा हूँ ना, और नौजवानों के लिए है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहूँगा बुजुर्ग टेक लगा के बैठे हैं, आप सामने आए सवाल करते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद पर सलावत। हेलो, सलवात पढ़े। एक बार फिर सलवात पढ़े। बारे दीगर सलावत। दोबारा हदीस जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको आज इसमें आज़म बताऊंगा। आपका ये अकीदा तो है कि सलूली का दावा करने वाला एक है, था, रहेगा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, हो सकता नहीं कि मौला अली इसमें आज़म बताकर ना गए हों। सलवात पढ़ती है। खसूसन मेरे जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जो मेरी पिछली हदीस सुन चुके हैं, वहीं से सिलसिले का आगाज कर रहा हूँ। हदीस फुतरस उसके ज़िमन में अर्ज किया कि अल्लाह ने फरिश्तों की राय को भी कबूल नहीं किया, वापस पलटा दी। लिहाजा अल्लाह के अमर पे कोई भी राय कायम नहीं कर सकता। आज मैंने आपको इसमें आज़म बताने हैं। इसमें आज़म ये कोई नई बहस नहीं, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने, मुज्तहिदीन ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन उनका ये काम पढ़ने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि इससे क्या नतीजा निकलता है।
لہذا یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس کے اندر سارے اسم اعظم موجود ہیں، لیکن یہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو بھی صحیح تو ان سے آپ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسم اعظم بڑا نام، اسم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ حضرت خضر کے پاس ایک اسم اعظم تھا اور اس کی مدد سے وہ کیا کرتے تھے، دریا کے اوپر یا پانی کے اوپر چل کر جاتے تھے۔ اس طرح دیگر انبیاء کے پاس بھی آپ کو روایات میں مل جائے گا کہ کسی کے پاس ایک اسم اعظم تھا، کسی کے پاس دوسرا اسم اعظم تھا، لیکن یہ گھرانہ تھا، ہے اور رہے گا کہ جن کے پاس ہر اسم اعظم موجود ہے، رہے گا اور تا قیامت رہے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آپ مجھ سے اس حدیث کا حوالہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پہلے میں آپ کے سامنے حوالہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے ضمن میں آگے بھی آئمہ کی احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، لہذا آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شبہ نہ رہ جائے۔ اس حدیث کا جو پہلا حوالہ ہے وہ شیخ صدوق ہے، اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا حوالہ ہے علامہ مجلسی ہیں۔ یہ جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں صرف ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ شیخ صدوق وہ شخصیت ہیں جو کہ امام حسن عسکری کی دعا سے پیدا ہوئے، اور ان کی دعا یہ بھی تھی کہ شیخ صدوق جب اس دنیا میں آئیں تو وہ ہماری حدیث رقم کریں۔ لہذا جہاں پر جس کتاب میں آپ کے سامنے شیخ صدوق لکھا ہوا آئے یا ان کی کسی بھی کتب کا نام لکھا ہوا آئے تو اس حدیث پر شک مت کیجیے۔ اور اس کا دوسرا حوالہ بہار الانوار علامہ مجلسی ہیں۔ علامہ مجلسی اور شیخ صدوق میں یہ جو 5 افراد یہاں موجود ہیں، پیغام مکمل لے کے جائیے گا۔ جہاں پر میں نے محسوس کیا کہ آپ کی توجہ ٹوٹی تو وہیں پر میں اس حدیث کو ختم کر دوں گا، اپنے کلام کو منقطع کر دوں گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ذکر میں نے شروع کیا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کلام کی انتہا کیا ہے، یہ کب شروع ہوا۔ میں نے صرف اتنا آپ کو بتایا ہے کہ اس کلام کو شروع کرنے کے درمیان صرف 41 سال کا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ ایسا نہیں ہے، یہ دعویٰ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر رہا کہ میں کبھی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، لیکن صرف اتنا کہوں گا، ٹوٹا نہیں۔ جب سے کیا وضو ہے، میری نماز میں آج بھی سامنے تو ہے۔ اس سے پہلے نظم پیش کرتا تھا، مجالس میں آتا تھا، 13 سفر سے یہاں پر حدیث بیان کر رہا ہوں۔ آج جو آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھنی ہے وہ حدیث ہے اسم اعظم۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم حروف مقطعات سے اسم اعظم بناتے ہیں اور ان کو ملا کر دعا کرتے ہیں۔ اب ذرا دوبارہ سنیے، ہم حروف مقطعات سے دعا کرتے ہیں، حروف مقطعات کو حرف کو ملا کر کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب حروف مقطعات یہ کہاں پر موجود ہیں؟ اب اس حدیث کو تھوڑا آسان کر کے سمجھیے گا۔ حروف مقطعات اگر یہاں پر پھنس گئے ہو تو پھر سنو، ہم حروف کو ملا کر دعا کرتے ہیں۔ اب سنیے حروف مقطعات، یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟
یہ صرف میں آپ 5 لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ نہ لائیو جا رہا ہے، ریکارڈ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کربلا کی ریت پر پڑے ہیں حروف مقطعات، گنو تو 14 ہیں حروف مقطعات۔ یہ میں نے اپنا شعر آپ کے سامنے نہیں رکھا، آپ جائیے جا کر آج حروف مقطعات لکھیے، آپ کے سامنے جو تعداد آئے گی وہ الف سے لے کر نون تک ان کی تعداد 14 ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اگر یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ جو مومن آج تشریف لایا ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، آج 28 سفر ہے اور آج کی رات کسی کا انتظار بنتا نہیں تھا۔ مجلس نہیں رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آ جا، اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے تو آگے بھی سنیے۔ میں نے کہا ہے میں صرف بیان کر رہا ہوں، رائے قائم نہیں کروں گا۔ رائے کسی بھی چیز کے اوپر قائم کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ درست نہیں۔ درست کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تو آپ یہ سمجھیے کلام کو آسان کرتے ہوئے میں اللہ کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے امر پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا، لہذا جو بھی شخص امام کی حدیث پر، قرآن کی آیت پر یا کسی بھی حکم پر رائے قائم کرتا ہے تو وہ اس کی رائے درست نہیں۔ مثال سمجھیے گا، اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، اس وقت بات ہو رہی ہے سورہ فجر کی، اور یہ جو سورہ فجر کا مسئلہ ہے یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، کراچی تک میں اس پہ بات ہو رہی ہے، نام نہیں لوں گا۔ کہ سورہ فجر کی جو تعبیر پیش کی گئی وہ مولانا صاحب نے درست پیش نہیں کی۔ مولانا صاحب سے جو میں نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ نے جو یہ تعبیر پیش کی ہے یہ کہاں سے پیش کی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ آغا مکرم شیرازی نے اس صفحے کے اوپر یہ ساری تعبیر لکھی ہوئی ہے۔ اب صرف اپنے لوگ موجود ہیں، اس میں اعظم میں پورا سمجھا کے جاؤں گا، یہ صرف میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ منبر پر آ رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، تعبیر پیش کر رہے ہیں، اور آگے سے پھر آپ یہ کہیں کہ آغا مکرم شیرازی نے بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو آپ بول رہے ہیں جسے لوگ قبول نہیں کر رہے، آپ ساتھ ساتھ دوسرے مفسر کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اب آغا مکرم شیرازی نے لکھا کیا؟ انہوں نے یہ جب سورہ فجر تفسیر بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سورہ فجر کی ان آیات کے بارے میں اس طرح کی بھی روایات موجود ہیں، یہ مکمل بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے اور یہ مطلب آپ قبول کریں، لہذا قرآن کی کوئی بھی تعبیر تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو وہ درست نہیں۔ اس کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں خاص طور پہ نوجوانوں سے جو ہے ایک درخواست کروں گا کہ
کہ ابھی سے یہ پوائنٹ اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں، خدا کے امر پہ یا کسی بھی چیز پر رائے قائم نہیں کریں۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر جتنی خرابی ہے وہ اسی رائے کی وجہ سے ہے۔ مثال اللہ نے کہا اگر ایک عورت بیوہ ہو جائے، حکم ہے، شریعت ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ یہاں تک بات درست ہے۔ اگر اس کا بھائی کہے کہ تم نے دوسری شادی کیوں کی، میں تجھ سے نہیں ملتا، اور کوئی بھی رشتے دار اس عورت سے نہ ملے، تو اس نے ادھر کیا کیا؟ رائے قائم کی۔ لہذا جتنے بھی معاملات ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے اوپر بھی رائے قائم نہ کرو۔ مثال کے طور پر میرے بھائی نے یہ کیا ہوگا، گمان، خیال، انسان کے خیال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس امام بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو کلام میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں میری رائے شامل نہیں ہے، مجھے یہ کلام سکھانے والے دو بوڑھے سید ہیں، اور وہ دونوں بوڑھے سید دیوبند ہیں اور حنفی ہیں۔ لہذا سادات کو تقسیم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلی ذمہ داری سادات کی بنتی تھی۔ یہ کام جس میں مجھے 2009 سے لے کر 25 ہے، یہ سیکھنے میں جو اتنا عرصہ لگا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کھڑا امام بارگاہ میں، میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جس سے میں نے یہ کلام کرنا سیکھا ہے وہ شیعہ سید ہے؟ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں اعظم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، یہ تین نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، جو AI ٹول آپ یوز کرتے ہیں، وہاں پر لکھیے جا کر، اور اس کو میری بات کو صرف مجلس کا حصہ نہ سمجھنا، میں آپ سے صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ لکھیے کاف، ہا، یا، عین، صاد، کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ کاف کربلا، ہلاکت، علامہ مجلسی بتا رہے ہیں، میں نہیں۔ کاف کربلا، ہلاکت، یہ یزید، یزید کے نام سے پہلے ہلاکت، عین آتش، صاد صبر، اور یہ جو حروف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں،
یہ حروف مقطعات صرف شیعہ حدیث کی کتب میں موجود نہیں ہیں. یہ حروف مقطعات ان کی بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایات آپ کو مل جائیں گی. کربلا کی ریت پر پڑے ہیں حروف مقطعات. صرف 5 منٹ بعد مکمل کروں گا، ابھی مومنین بھی نہیں آئے. صلوات پر بات مکمل کرنے دیں. حدیث کا طریقہ ہے کہ بات شروع کی ہے تو بات ختم کرو. مسائل نہیں پڑھوں گا، آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. اب دوبارہ سنیے. ہم حروف مقطعات سے اسم اعظم بناتے ہیں اور انہیں ملا کر دعا کرتے ہیں. اسم اعظم آپ نے تلاش کرنے ہیں تو میں نے الف سے لے کر نون تک آپ کو بتا دیے. اس کے بعد کوئی بھی اسم اعظم کی کتاب آپ کو مل جائے، جائیے تلاش کیجئے، وہاں پر وہ اسم اعظم موجود ہوگا. لیکن یہ اسم اعظم اگر آپ کو مل بھی جائے تو ضروری نہیں کہ اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں. بہار الانوار میں جو علامہ مجلسی نے بتایا کاف سے کربلا. اب آپ سے میرا یہ سوال ہے، بات کو مکمل سمجھیے گا. اسم ہے ناؤن، اعظم سب سے بڑا. تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کیا کربلا سے بڑا واقعہ تاریخ میں موجود ہے؟ اگر نہیں موجود تو صلوات پڑھیے. یہاں تک اگر آپ کلیئر ہو گئے ہیں اسم اعظم ہے کیا، یعنی حروف مقطعات میں الف سے لے کر نون تک جتنے بھی حروف آئے ہیں ان کو ان کی انتہا پر لے جاؤ. اپنے خیال سے لے کر نہیں جا سکو گے. اللہ اسم اعظم، کاف، کربلا اسم اعظم، لیکن اس کام کو یہاں پر محدود نہیں کرنا. ایک حرف سے جو اہل سنت کے ہمارے مفسرین ہیں وہ مولا علی کی شان میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ہر قسم کے ہر آیت کے 7 ظاہر ہیں 7 باطن ہیں. 7 اور 7 کتنے ہوئے؟ 14. اور جو شیعہ تفاسیر ہیں، حدیث ہیں، ان کے اندر ہر قسم کے کم سے کم 70 ظاہر 70 باطن ہیں. قسم تک آپ پہنچ جائیں گے. یہ کوئی بھی کتاب اٹھائیں اسم اعظم کی، پڑھنا وہاں تک ہے جہاں تک کلام الہی ہے. اس کے آگے جس نے جو لکھا اس کو ویسے آپ نے قبول نہیں کرنا. اس کے بعد امام نے جو طریقہ بتایا کہ حروف مقطعات سے ہم اسم اعظم بناتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، تو کیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ امام کی دعا کس کتاب میں موجود ہے؟ کوئی ایک بتا سکتا؟ امام کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ. یہاں تک اگر سمجھ گئے ہیں صحیفہ سجادیہ یعنی اسم اعظم ایک کانسیپٹ ہے سب سے بڑا، اور اس کانسیپٹ کی
جو آپ کو ڈیٹیل ملے گی وہ امام کی وہ دعا تلاش کرو. ہر دعا کے اندر، ہر دعا کا ایک مقصد ہے، رازق اسم اعظم. تو وہ امام کی دعا تلاش کرو جس کے اندر انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ آپ نے رزق کیسے تلاش کرنا ہے، اپنے خیال سے کوشش نہ کرنا. اب کربلا اسم اعظم، اب کربلا کے اسم اعظم سے آپ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ مختصر کہ کربلا کا وہ پیغام، کربلا کی آئیڈیالوجی، کربلا قربانی، یہ سب چیزیں سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ اسماء الحسنہ والی حدیث آپ کو یاد ہے تو امام فرما کر گئے کہ اسماء الحسنہ سے مراد ہم ہیں، ہمارے ذریعے ہی تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. خدا کی ذات کو صفات میں بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا. صرف بذات خود ایک مخلوق ہے، اور خدا کا نام اللہ بھی اس کی پہچان کے لیے ہے. صلوات پڑھو. مومنین کرام، بس درخواست کی ہے کہ یہ اسم اعظم کا کنسیپٹ جو شروع سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ رہ گیا ہو، اگر نہیں رہا تو جو پہلے آئے ہیں صلوات پڑھو.